پاک ہفتہ، کھجوروں کا اتوار، پاک جمعرات، پاک جمعہ، پاک ہفتہ، پاشکا کا اتوار۔ پاک ہفتے کے دوران یسوع کی زندگی کے اہم ترین واقعات کا بیان۔ یہ ہفتہ ہم مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ ہم اسے مقدس ہفتہ یا پاک ہفتہ کہتے ہیں، جس میں پاک جمعرات، پاک جمعہ اور پاک ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں یسوع کی زندگی کے آخری مراحل پر غور کیا جاتا ہے۔ کھجوروں کا اتوار۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب یسوع یروشلم کو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم یہودیوں کے لیے سب سے ضروری شہر ہے، کیونکہ اس وقت وہاں وہ ہیکل تھی جہاں وہ خدا سے دعا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یسوع بھی وہاں دعا کرنے جاتا ہے، لیکن وہ دن خاص تھے کیونکہ ان دنوں یہودیوں کی پاشکا منائی جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی بھی پاشکا ہے۔ ان کے لیے پاشکا کے معنی مسیحی پاشکا سے فرق ہیں، کیونکہ یہودی اپنی پاشکا پر وہ وقت یاد کرتے ہیں جب وہ حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں ملک مصر سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کے بھاگ گئے، اور خدا نے خاص عجوبوں کے ذریعے، معجزوں کے ذریعے ایسا کیا تھا۔ مصر کی غلامی سے آزادی کے اس تجربے سے یہودیوں نے در حقیقت خدا کی محبت کا تجربہ کیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ خدا ان کی زندگی میں حاضر تھا، اس لیے اس دن کے بعد ہر سال اسی دن وہ اپنا یہودیوں کا پاشکا یا عید فصح منایا کرتے تھے۔ لفظ پاشکا کے معنی ہے گزرنا، پار جانا، یعنی غلامی سے گزر کر آزادی میں آنا، جہاں خدا انہیں لایا تھا۔ بس یسوع پاشکا کی عید منانے جا رہا تھا کیونکہ وہ یہودی تھا، اس لیے کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تھا جو یہودی تھی، اور اس کے پہلے شاگرد بھی سب یہودی تھے۔ یروشلم میں یسوع کی آمد کی خبر تیزی سے پھیل گئی کیونکہ بہت لوگوں نے اس کے معجزوں کے بارے میں سنا تھا، اس لیے لوگ بڑی خوشی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض لوگ اس کے آگے چادریں، دریاں بچھاتے تھے۔ بعض کھجوروں کی ٹہنیاں جو فتح کا نشان ہے، یا زیتون کی ٹہنیاں لہرا رہے تھے جو امن کا نشان ہے۔ یعنی لوگ خدا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانا، ہوشانا۔ ہوشانا کے معنی ہے نجات دہندہ زندہ باد۔ بس ایک بادشاہ کی طرح یسوع کا استقبال کیا گیا، لیکن یسوع غمگین تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اہم ترین لمحہ آ پہنچا تھا۔ اس واقعے سے چند دن پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اب ہم یروشلم کی طرف چلتے ہیں، وہاں مجھے مار ڈالیں گے۔ ہجوم میں کچھ لوگ تھے جو یسوع کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ یسوع کو قتل کرنے کی کوئی وجہ تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے دلوں میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ یسوع کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یسوع کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ یسوع اس لیے دنیا میں آیا تھا کہ ہمیں پیار کرنا سکھائے۔ بعض لوگوں نے اس تعلیم کو سمجھ کر قبول کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کی زندگی بدل گئی۔ یہ یسوع کے شاگرد تھے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع کی باتیں بہت سخت ہیں،
وہ محسوس کرتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی میں کچھ بدلنا ہے، اس لیے وہ یسوع کو خاموش کروانا چاہتے تھے اور اسے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اب ہمارے ذہنوں میں دوسرا سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یسوع جانتا تھا کہ یروشلم میں اسے مار دیا جائے گا تو وہ کیوں وہاں گیا؟ شاید وہ مرنا چاہتا تھا؟ نہیں، یسوع مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یسوع اس لیے آیا تھا کہ ہمیں پیار کرنا سکھائے، اور وہ صرف اپنے الفاظ سے ہی ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی اور اعمال سے یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ جو کوئی پیار کرتا ہے وہ سب کچھ بلکہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اور یسوع نے در حقیقت کہا تھا کہ میں اپنی جان نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں خود اسے تحفے کے طور پر قربان کرتا ہوں۔